بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو حروب اور اقامہ ایکسپائر والے لوگوں کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ آؤٹ پاس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، سعودی عربیہ میں موجود پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے اور باقی ممالک کے لیے تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی تمام کنفیوژن دور ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کو کم از کم ایک راستہ مل جائے گا کہ آپ لوگوں نے اگر آؤٹ پاس حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ سٹارٹ میں پاکستانیوں کے لیے میں بتاتا چلوں کہ پاکستانیوں کے لیے ایک تو یہ طریقہ جو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ پاکستان امبیسی کا ہے۔ امبیسی جا کر وہاں سے بھی آپ کو لیٹر مل سکتا ہے اور وہاں سے بھی آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آلریڈی بھی اس پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن فی الحال آج کی یہ ویڈیو تمام ممالک کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال یا وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگ آؤٹ پاس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس آؤٹ پاس کے حوالے سے ایک یہ ویڈیو ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حروف والوں کے حوالے سے ہی ہے کہ واپس کیسے لوگ آ سکتے ہیں، حروف والوں کے حوالے سے تمام ڈیٹیل اس دوسری ویڈیو میں موجود ہے۔ وہ ہمارے قاسم بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں آج یہ انفارمیشن شیئر کی ہے، انہی کی وہ ویڈیو ہے، اور ان کے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور ان کے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ بہت زیادہ معلوماتی ویڈیوز وہ آئے روز اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں قاسم بھائی کی اسی انفارمیشن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو افراد سعودی عربیہ میں مقیم ہیں، آؤٹ پاس ہونا چاہیے اپنے کنٹری میں جانے کے لیے، چاہے ان کا اقامہ ایکسپائر ہے یا پھر ان کا اقامہ ایشو نہیں ہوا یا پھر ان کا حروب ہے یا پھر وہ مطلوب ہے، پورا پروسیجر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ چاہے کسی بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے ہیں، کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کیا طریقہ کار ہے، وائس کو سنیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جن کا اقامہ ایشو نہیں ہوا یا پھر جن کا اقامہ ایکسپائر ہے، وہ آؤٹ پاس پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے۔ وہ افراد جنہوں نے کرونا سے پہلے امبیسی یا کونسلیٹ میں فارم جمع کروائے، اگر تو انہیں امبیسی یا کونسلیٹ کی طرف سے کال آ جاتی ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں، وہ ڈائریکٹ ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو بندے نئے ہیں، جن کے اقامے ایکسپائر ہیں یا پھر اقامے ایشو نہیں ہوئے سٹارٹ سے، اگر انہوں نے آؤٹ پاس پہ جانا ہے تو وہ جس سٹی میں موجود ہیں وہاں مکتب العمل چلے جائیں، وزارت العمل میں، چاہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے، چاہے پاکستان سے ہے، چاہے بنگلہ دیش سے ہے، کسی بھی کنٹری سے ہے، وہ مکتب العمل میں چلے جائیں۔ وہاں کیا ہوگا، وہاں آپ کا اقامہ نمبر لکھ لیا جائے گا اور آپ کو 15 سے 20 دن کا ٹائم دے دیا جائے گا۔ 15 سے 20 دن کے بعد آپ کو میسیج آ جائے گا یا پھر کال کے ذریعے اطلاع کی جائے گی، پھر آپ دوبارہ وزارت العمل چکر لگائیں گے۔ اگزامپل، اگر آپ کو 15 سے 20 دن کے اندر کال یا میسیج نہیں آتا تو آپ دوبارہ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی چکر لگایا ہوا تھا لیکن مجھے کال یا میسیج کے لیے اطلاع نہیں دے دی گئی۔ تو دوبارہ سے آپ کو وزارت العمل جب آپ جائیں گے دوبارہ تو یہ بات ان سے شیئر کریں گے تو دوبارہ آپ کا ٹائم دے دیں یا پھر آپ کو فوراً سے اندر جانے دیں۔ وہ سٹیپس آپ کو بتائیں گے آگے کس کاؤنٹر پہ جانا ہے، کس مکتب میں جانا ہے۔ وزارت العمل میں جب آپ لوگ انٹر ہوں گے وہاں پھر دوبارہ سے آپ کا اقامہ نمبر لے لیا جائے گا، آپ کا موبائل نمبر لکھا جائے گا، پھر آپ کو 1-2 دن کا ٹائم دے دیا جائے گا۔ 1-2 دن بعد اگر رش ہوگا، رش کی صورت میں بات کر رہا ہوں، 1-2 دن کا دوبارہ آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا۔ ایگزامپل، رش نہیں ہوتا تو اسی ٹائم آپ کو ایک پیپر بنا کے دے دیا جائے گا وزارت العمل کی طرف سے، اور کہا جائے گا یہ آپ کا رقم الطلب ہے اور یہ وزارت العمل کا پیپر ہے، اس میں آپ کی یہ ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، اقامہ ایشو نہیں ہوا، آپ آؤٹ پاس کے ذریعے جانا چاہتے ہیں اپنے کنٹری میں۔ پھر وہ آپ وہ پیپر لے کے، اگر انہوں نے پیپر آپ کو دیا یا پھر وہ پیپر کسی ٹائم جمع بھی کر لیتے اپنے پاس، آپ کو ایک رقم الطلب دے دیں گے۔ رقم الطلب وزارت العمل کے پاس ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیں گے۔ وہ رقم الطلب لے کے اور وافدین ترحیل سینٹر میں، ادارہ وافدین چلے جائیں گے۔ آپ ادارہ وافدین جب آپ لوگ جائیں گے تو وہاں آپ لوگوں کو حروئی نہائی کا پیپر مل جائے گا۔ حروئی نہائی تمام ادارہ وافدین سے ہی لگتے ہیں۔ اب بات کریں گے کہ جن کے حروب ہے یا جو مطلوب ہے وہ کیسے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں کہ وہ افراد جو انڈیا سے جن کا تعلق ہے ان کا تھوڑا سا پروسیجر الگ ہے
جب ان کا عروج نہائی لگ جاتا ہے اس کے بعد ٹکٹ لینے کا، وہ بھی لاسٹ میں شیئر کرتا ہوں۔ ابھی بات کرتے ہیں حروب کے متعلق۔ وہ افراد جن کا حروب ہے، جو مطلوب ہے، سب سے بیٹر یہی حل ہے کہ آپ اپنی کمپنی یا کفیل سے رابطہ کیجیے گا مطلوب والے، کہ ان کا مطلوب ہٹ جائے، کیونکہ مطلوب کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا مطلوب ہوا، آپ کے اوپر کیس ہوا، تو آپ سفر نہیں کر سکتے۔ یا پھر کمپنی یا کفیل نے ان لیگل آپ کو مطلوب کیا ہوا تو وزارت العمل چلے جائیے، وہاں سے آپ کا کیس فائل ہوگا اور وہاں سے آپ کا جو ہے نیکسٹ پروسیجر ہوگا۔ اگر وہ جدہ میں ہے تو جدہ قونصلیٹ میں چلے جائیں، ریاض میں ہے تو ریاض ایمبیسی میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ایک فارم فل کیا جائے گا، پھر ایمبیسی سے آپ وہ پیپر لے کے، جو ایمبیسی کی طرف سے آپ کو پیپر دیا جائے گا، ترحیل سینٹر میں جائیں گے ادارہ وافدین میں، وہاں آپ لوگوں کو حروج نہائی کا پیپر مل جائے گا۔ کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ کے اقامے کے اوپر کوئی فائن وغیرہ ہوتا ہے، وہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے چیک کی صورت میں، اور بہت 90% یہی چانسز ہے آپ کو فائن نہیں پے کرنا پڑتا، اور بغیر فائن پے کیے ہوئے آپ لوگوں کو مل جاتا ہے۔ یہ سارا پروسیجر ہے۔ جب آپ کو حروج نہائی مل جاتا ہے، وہ افراد جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہ پھر ڈائریکٹ ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں، کوئی بھی ایشو نہیں ہے، بس آپ کے پاس حروج نہائی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اور جو بندے انڈیا سے جن کا تعلق ہے ان کا تھوڑا سا پروسیجر الگ ہے۔ جب ان کا حروج نہائی لگ جاتا ہے اس کے بعد انہیں ٹکٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے انڈین ایمبیسی سے، کیونکہ ٹکٹ انڈیا کے لیے ڈائریکٹ ہم نہیں پرچیز کر سکتے، نہیں خرید سکتے، ان کا تھوڑا سا پرابلم چل رہی ہے، تو وہ انڈین ایمبیسی یا انڈین قونصلیٹ کی ای میل آئی ڈی پہ بھی میسج کر کے وہاں سے بھی ٹکٹ لے سکتے ہیں، یا پھر انہیں کال کر کے یا وزٹ کر کے ٹکٹ لے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ میرا حروج نہائی اس ڈیٹ کو لگا ہوا ہے اور اتنی میرے حروج نہائی کو ٹائم باقی ہے، مجھے سفر کرنا ہے اور مجھے ٹکٹ چاہیے۔ تو یہ سارا پروسیجر ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ایک بات یہاں اور بتا دوں کہ آپ ورکنگ ڈیز میں جائیے گا، آپ جو ہے فرائیڈے اور سیٹرڈے والے دن نہیں جائیے گا، ورکنگ ڈیز میں باقی جو 5 دن ہوتے ہیں ان میں چاہیے گا، اور صبح 8:30 سے 2 بجے تک آپ نے جانا ہے۔ 2 بجے کے بعد جانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ 2 بجے تک ہی آپ کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ شکریہ۔